علیکم۔ پاکستان میں گزشتہ 30-32 سال سے اور اسپیشلی لاسٹ ڈیکیڈ سے 15 ایئرس سے سویئر انرجی کرائسس چل رہا ہے۔ کبھی اس ملک میں گیس نہیں ہے، کبھی اس ملک میں الیکٹریسٹی نہیں ہے، کبھی اس ملک میں پیٹرول کا بحران اور کبھی اس ملک میں دیگر کرائسس۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے ترقی کیسے کی اور آج پاکستان میں کیا حالات ہیں؟ سب سے پہلے جو ہمارے لوگ جو امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں، امریکہ میں ایک گھنٹے کے لیے بھی، ایک گھنٹہ بہت زیادہ ہے، آدھے گھنٹے کے لیے بھی کبھی الیکٹریسٹی کا شارٹ فال نہیں ہوا۔ آل ایئرز کسی کوئی نیچرل کرائسس یا نیچرل طوفان وغیرہ یا کچھ اور چیز آ گئی تو پھر الیکٹریسٹی بند ہو جائے تو الگ بات ہے، ان دا کیس آف اینی ایمرجنسی۔ ادروائز سارا سال 24 آورس 7 ڈے اے ویک کبھی بھی بجلی کا الیکٹریسٹی کا شارٹ فال نہیں ہوا۔ اور ہمارے ملک میں الیکٹریسٹی کا شارٹ فال کر کے نہ صرف اس ملک کی انڈسٹری کو تباہ کر دیا گیا، کیونکہ ہر چیز ہی مشینری پہ آ گئی ہے۔ گھر میں بھی یوز ہونے والی ہر چیز مشینری پر ہے۔ آپ کے پاس لائٹ نہیں ہوگی تو آپ کے گھر کا پنکھا نہیں چل سکے گا، اور اس ہیٹ میں جو ہے بجلی کے شارٹ فال کے نام پر جو ہے لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے کہ وہ پیک آورس آف ہیٹ میں بیچارے سمپل فین بھی یوز نہیں کر سکتے۔ دوسری سائڈ سے کچھ لوگ کہتے ہیں جی جنریٹر چلا لینا۔ جنریٹر خریدے گا کون؟ 20,000 روپے کی سیلری والا جنریٹر خرید سکتا ہے؟ پر منتھ سیلری جس کی 20,000 روپے وہ جنریٹر خرید سکتا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے پیٹرول اتنا اور ڈیزل اتنا زیادہ مہنگا کر دیا کہ کیا وہ خرید کر وہ جنریٹر چلایا جا سکتا ہے؟ یا اس جنریٹر سے صنعت چلائی جا سکتی ہے، انڈسٹری چلائی جا سکتی ہے، فیکٹری چلائی جا سکتی ہے؟ پھر بجلی کا شارٹ فال پیدا کر کے گیس پہ کنورٹ کیا گیا صنعتوں کو۔ جب گیس پہ صنعتیں کنورٹ ہو گئیں اور ملک کی گاڑیاں بھی گیس پہ کنورٹ ہو گئیں، ملک کے دیگر جو چیزیں ہیں وہ بھی گیس پہ کنورٹ ہو گئیں، انکلوڈنگ ہیٹر بھی، تو پھر کیا ہوا کہ پھر گیس نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ پھر 11 گیس کے کنویں اپنے ذاتی ملک کے وہ بند کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ٹھیک ہے جی۔ اور $2 فی ایم بی ٹی یو کی انہوں نے قطر کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ گیس بھی آئی۔ کبھی یہ لو امپورٹ جو ہوتی ہے نا، یہ ہائی لیول کی امپورٹ، یہ چند لوگوں کے مفاد کے لیے ہوتی ہے، یہ پوری قوم کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ لاسٹ حکومت میں $39 فی ایم بی ٹی یو میں وہی گیس کا معاہدہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، نیوز یہی چل رہی تھی کہ ایسا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ کیا پاکستان کی غریب عوام یہ $39 فی ایم بی ٹی یو کی گیس خرید سکتی ہے، جس کی اپنی روپی کی ویلیویشن جو ہے وہ ویری لو ہے؟ اور 20,000 روپے کی سیلری والا جس کی اوسط سیلری کی ریشو ہی پر منتھ $130 بنتی ہے پر منتھ، وہ فی ایم بی ٹی یو $39 میں اس میں سے وہ خرید سکتا ہے؟ نہیں خرید سکتا۔ آپ پوری صنعت کو الیکٹریسٹی کا شارٹ فال دے کے صنعت کو تباہ کر کے دوسرے ممالک میں ٹرانسفر کروائی گئی، صنعت کار یہاں سے بھاگ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر گیس کا بحران پیدا کر کے مزید انڈسٹری کو پرابلمز میں ڈالا گیا کہ شارٹ فال ہی ہم سے کور نہیں ہو پا رہا۔ پھر وہ کتنے بلین ڈالرز لگے ہیں اس گیس پائپ لائننگ پہ، کدھر گئے؟ آج کتنے بلین روپیز لگے ہیں ان گیس پمپوں پہ، گیس کے پمپس بننے پہ؟ صرف پیٹرول پمپ چل رہے ہیں، اور یہی پیٹرول کی اگر یہی صورتحال رہی تو یہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہمارے پیٹرول پمپ بھی بند ہو جائیں گے۔ جس طرح آج گیس کے پمپ ویران پڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے شہروں میں، اور جہاں جہاں تک گیس گئی تھی، اور گیس کی پائپ لائنیں خالی پڑی ہوئی ہیں، سب اسی طرح خالی پڑا رہ جائے گا۔ آپ آج سے کچھ عرصہ پہلے دیکھ لیں
40 سال پہلے 30 سال پہلے دیکھ لیں کہ سارے ملک میں وہ واٹر کا بڑا پیارا سا نظام تھا واٹر سپلائی کا، اور بڑی پیاری پائپ لائنیں بچھی ہوئی تھیں، پورے ملک میں بڑا زبردست نظام تھا. ٹھیک ہے جی، کدھر گیا آج؟ وہ زنگ لگ کے ختم ہو گیا سب. پاکستان کی عوام ہو یا پاکستان کا جو پیسہ ہے سب برباد ہو گیا. یہی حال آج گیس پائپ لائنوں کا ہو رہا ہے. ملین بلین آف روپیز آف ڈالرز لگا کے یہ گیس کی پائپ لائنیں بچھائی گئیں، اور یہ سب کی سب آج فیول کرائسس پیدا کر کے سب خالی پڑی ہوئی ہیں. 300 روپے میں 15 کے جی گیس ملتی تھی، اور 18 کے جی گیس ملتی تھی، اور 50 کے جی کا گیس کا سلنڈر فل ہو جاتا تھا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج وہی گیس جو 300 روپے کا سلنڈر تھا، آپ بھروائیں گے تو تقریباً وہ 18 کے جی 15 کے جی 12 کے جی کا سلنڈر جو ہے وہ پیٹرول کی پرائس سے مہنگے کا بھرے گا. لہٰذا یہ صنعت تو گئی، فرق ہو گئی کہ نہ کوئی گاڑی میں گیس ڈلوائے گا اور نہ گھر والے گیس یوز کریں گے، کیونکہ بلز پھر آگے $39 فی ایم پی ٹی یو میں اگر خریدیں گے تو بلز کون دے گا؟ کیا 20,000 روپے کی سیلری والا بندہ بل دے سکتا ہے؟ پہلے ہی آئی ایم ایف کے انڈر پریشر آ کے بجلی کے بل آپ لوگوں نے اتنے زیادہ مہنگے کر دیے، ٹیکس لگا دیے. ٹھیک ہے، یہ جگہ ٹیکس ہے، اٹس کال جگہ ٹیکس. آج سے 30 سال پہلے جو پنجاب میں 40 سال پہلے ہوتا تھا نا جگہ ٹیکس، یہ وہی جگہ ٹیکس ہے. صرف فرق اتنا پڑا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ چلا گیا ہے، اور انٹرنیشنل لوٹرز یہ جگہ ٹیکس لگا کے ہماری عوام کا خون نچوڑ کے لے کے جا رہے ہیں. سب کمائی انٹرنیشنل ڈیٹ کی جو انسٹالمنٹ ری پے کرنے پہ جنگ کی جا رہی ہے. روپی کو ڈی ویلیویٹ کر کے بلین ٹریلین ڈالرز جو ہے ہمارا بڑھتا جا رہا ہے لون. یہ روپی کی ڈی ویلیویشن کے سائیڈ افیکٹس ہیں. ایٹ لیسٹ آپ مینٹین تو رکھ سکتے ہیں، مینٹین تو کر سکتے ہیں، اپنی کرنسی کو مینٹین تو کر سکتے ہیں، اس کو ویلیویٹ تو کر سکتے ہیں. اور کرنسی ویلیویٹ کیسے ہوگی؟ اکانومی کی اسٹرینتھ سے. اکانومی کی اسٹرینتھ کیسے ہوگی؟ بزنس پیدا کرنے سے، معیشت کو مضبوط کرنے سے، اور لوگوں کی بے روزگاری ختم کرنے سے، پاورٹی لیول کو ریڈیوس کرنے سے، اور انفلیشن کو کنٹرول کرنے سے. ہماری قوم برگر پہ گزارا نہیں کر سکتی، وہ جو گول سا ٹوسٹ ہوتا ہے نا اس پہ گزارا نہیں کر سکتی. ہم ہیلدی فوڈ کھانے والے لوگ ہیں، ہم کو دانے دانے کا محتاج نہ کیا جائے، پہلی بات. دوسری بات کہ دنیا کی کوئی بھی ملک اگر اس کی انڈسٹری نے اس کو سٹیبل رکھنا ہے تو فیول کرائسس یا انرجی کرائسس یا الیکٹریسٹی کرائسس نہیں ہونا چاہیے. ورنہ ہمارے ملک کی جب آج سے کئی سال پہلے جب یہ بجلی کا کرائسس شروع ہوا، پھر گیس آئی، پھر گیس کا کرائسس شروع ہوا، اور اب پیٹرول کا کرائسس چل رہا ہے. یہ سب کرائسس چلا کے ہم اپنے ملک کی انڈسٹری کو تباہ کر چکے ہیں. اور انڈسٹریلسٹ کو جب فائدہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے یہاں اپنا بزنس کیسے چلائے گا؟ جب بزنس وہ نہیں چلا سکے گا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، تو صنعت وہ کسی اور جگہ لے جائے گا. جیسا کہ بنگلہ دیش میں لے گئے تھے صنعت کار، کسی اور ملک میں لے گئے، کسی اور ملک میں لے گئے. پیسہ کیا چلا نا، یہاں کے لوگ بے روزگار ہو گئے نا، لاکھوں لوگ روزگار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب یہ صنعت تو بہت بڑی بات ہے نا. یہاں آپ اپنے کسی بھی شہر میں، کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں، لوکل جو شاپ ہے نا وہاں بھی آپ کو اگر چھوٹا سا کام کروانا ہو نا، یا کسی ویلڈر کے پاس چلے جائیں، یا آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو میکینک کے پاس چلے جائیں، تو اگر الیکٹریسٹی نہیں ہوگی تو وہ اپنے جو اسپیشل ٹولز ہیں ان کو کیسے یوز کرے گا؟ اور اتنی جدت ہمارے پاس آئی نہیں ہے، اور نہ اتنا پیسہ ہے ہمارے پاس کہ اب ہماری عوام کنگال ہو چکی ہے، بالکل فارغ. اور نہ ہماری 97% لوگوں کے پاس نہ اتنا پیسہ ہے کہ وہ کارڈ لیس سسٹم بنا سکیں یا خرید سکیں. ٹھیک ہے جی، تو ان سب معاملات کا سلوشن کس طرف جا رہا ہے؟ اس کا سب سلوشن ایک ہی ہے کہ دوسروں کی سننا چھوڑ دیں، اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے معاملات اپنے لیول پہ حل کرنے کی کوشش کریں. میں نے پہلے بھی عرض کی کہ امریکہ کے پیلس میں بیٹھا ہوا پاکستانی ہو یا کوئی اور ہو جو ڈکٹیٹ کر رہا ہو ہم کو، اس کو ہمارے ملک کے عوام کی اور ہمارے لوکل لوگوں کی نیڈس کا نالج نہیں ہو سکتا. وہ ہمیں
نہیں سمجھا سکتا کہ کون سا کام کیسے کریں گے تو اس میں بینیفٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ باتیں ہیں، ان کو ذہن نشین کریں اور اس ملک کو ان کرائسس سے نکالیں گے تو اس ملک کا پہیہ چلے گا، بزنس کا، اکانومی کا اور ہر چیز کا. لیکن اگر یہ آپ اسی طرح کرتے جائیں گے پچھلے 20 سال سے جیسے ہو رہا ہے، یہ ملک مزید ورس کی طرف جا رہا ہے. اور آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا لوگوں کو بھوکا مارنا چاہ رہے ہیں؟ روزی بند ہو رہی ہے نا لوگوں کی. ڈے بائی ڈے ہر چیز آپ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس طرح تو نظام نہیں چلتے ملک کے، نہ ملک چلتے ہیں. اوپر سے نہ اہل لوگوں کو آپ نے مسلط کیا ہوا ہے اس ملک کی ایلیٹ میں. وہ کیسے سب سسٹم پرفیکٹ ہوگا؟ سب سے پہلا الیکٹریسٹی 24 آورس وداؤٹ اینی لوڈ شیڈنگ ان آل ایئر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فیول پرائس بالکل جو ہے نا وہ ایک فارمولے کے تحت کنٹرول رہنی چاہیے. اور گیس کا پرابلم ریزالو کرنے کے لیے سستے ملک، جو ملک سستی گیس دے رہا ہو اس سے لیں. تعلقات اپنی جگہ ہیں جن جن سے ہیں، لیکن جو سستی گیس دے رہا ہے ان سے لیں. اور سب سے پہلے جو معاملہ ہے وہ کمیشن والا معاملہ ختم کریں. اس ملک کا کوئی سینیٹر ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، یا کوئی جرنیل ہے، یا کوئی بھی ہے، کوئی بھی کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے، ان کو سب کو بیسٹ پیکج ملے ہوئے ہیں، سیلری مل رہی ہے، سہولیات ملی ہوئی ہیں، بینیفٹ ملے ہوئے ہیں. آپ اپنے اس کرائٹیریا آف انکم میں رہ کر اپنی ضرورتوں کو مینیج کرنا سیکھیں، تاکہ مزید آپ کو کمیشن کے نام پر کرپشن نہ کرنی پڑے، اور کمیشن کے نام پر آپ کو ملک کے مفادات کے اگینسٹ ڈیلنگ نہ کرنی پڑے. چند لوگ اپنے فائدے کے لیے پورے 22 کروڑ عوام اور اس پورے ملک کا نقصان کر دیتے ہیں، آن دا نیم آف کرپشن، آف دا نیم آف کمیشن، آف دا نیم آف جو کچھ بھی آپ ٹرمز بول رہے ہیں. لیکن کرپشن ہے. کرپشن نے اس ملک کو پچھلے لاسٹ 75 ایئرس میں بہت زیادہ نقصان دیا ہے. دوسری بات کہ ریگارڈ لیس آف اینی ایفیلیشن، جو ملک کے مفاد میں بہتر ہے وہ پریورٹی پہ ہونا چاہیے. کون کس پارٹی کا ہے، کون کس سپورٹ کا ہے، دیٹس ڈزنٹ میٹر. جہاں ملک کا مفاد، ہمارے لوگوں میں اتنی اخلاقی جرت بھی تو نہیں ہے کہ وہ خود ریزائن دے کے چلے جائیں کہ یار میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ میرے لائق نہیں ہے، یا میں کر نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ معاشی انسیکیورٹی ہے. جب جابز زیادہ ہوں گی نا تو یہ معاشی انسیکیورٹی ختم ہوگی. ٹھیک ہے. اور جب ایک عام آدمی کی سیلری کا معیار پرفیکٹ ہوگا تو وہ کیا ہوگا کہ اور اس کو تحفظ ہوگا معاشی کہ یار میں اگر جاب چھوڑ بھی دی نا تو میں کسی اور جگہ کام کر لوں گا، کیونکہ میری ضرورتیں محدود ہیں، لیکن میں اپنے ملک اور قوم کے جو لانگ ٹرمز بینیفٹ اور انٹرسٹ ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. میں غلط سودا نہیں کر سکتا یہ جو میرے ملک اور قوم کے مفاد کے اگینسٹ ہو ان دا لانگ ٹرم. تو یہ 2% کے کمیشن کے چکر میں، یا 10% کے کمیشن کے چکر میں، یا 20% کمیشن کے چکر میں یہ جو انٹرنیشنل ڈیلنگ کی جاتی ہے نا، ہمارے منسٹر سینیٹر کرپٹ جو کرتے ہیں، یہ پلیز اس کو جو ہے نا فل سٹاپ، اس کو فل سٹاپ لگائیں اور پرفیکٹ طریقے سے اس ملک کا نظام چلائیں. کیونکہ یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، 22,000 لوگوں کا نہیں. یہ سوئٹزرلینڈ نہیں ہے کہ 22,000 یا 22 لاکھ لوگوں کو مینج کیا جا سکے. یہ 22 کروڑ کا ملک ہے، اور 22 کروڑ کی بہت زیادہ نیڈز ہیں. اور انفلیشن، پاورٹی اینڈ ان امپلائمنٹ کی جو سچویشن چل رہی ہے معاشرے میں، اور اوپر سے آپ نے جو فیول کا اور گیس کا اور الیکٹریسٹی کا جو کرائسس پیدا کیا ہوا ہے، یہ مزید اس ملک کو جو ہے اس کا سب کچھ بند کر کے رکھ دے گا. جیسے گیس کے اور واٹر سپلائی کے پائپس ویران پڑے ہوئے ہیں، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. یہ چند دن گزرنے کی بات ہے. گیس کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہاں گیس بھی کبھی ہوا کرتی تھی. اس ملک میں گیس کی پائپ لائننگ کا بھی ایک جال بچھا ہوا ہے. یہ سب ویسٹ ہو گیا نا. نہ لوگوں کو پانی مل رہا، نہ گیس مل رہی، نہ واٹر سپلائی ہے، نہ گیس ہے. اور زیر زمین پانی کی سطح ڈے بائی ڈے ریڈیوس ہوتی چلی جا رہی ہے. اوپر سے ہیٹ کرائسس. آپ مجھے بتائیں یہ ملک جو ہے وہ کوئلہ بنے گا؟ یہ کیا بنے؟ کیا بنانا کیا چاہ رہے ہیں اس کو؟
اور پچھلے 75 سال سے کیا پالیسیز بنائی ہیں. اور چلے 75 سال تو زیادہ ہوتے ہیں نا. 1992 میں جب یونائٹڈ نیشن کی واٹر کرائسس پہ رپورٹ آئی تھی پاکستان کے اوپر, اس دن سے لے کر آج دن تک سٹیلنگ ہو رہی ہے پاکستان سے. ہر چیز, ہر زراعت کے معاملات سٹیل ہو رہے ہیں, دیگر معاملات سٹیل ہو رہے ہیں. لیکن پراپر سلوشن کیوں نہیں نکالا گیا؟ اس رپورٹ کے بعد بھارت نے 50 ڈیم بنا لیے پاکستان کے دریاؤں پر, جہاں سے پاکستان میں پانی آتا تھا. اور پاکستان نے کیا کیا؟ اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے یا فیوچر کے کرائسس سے نمٹنے کے لیے کن آپشنز پہ غور کیا, یا آگے ٹرائی ٹو ریزالو دیٹ, کہ آج سے 10 سال بعد ہم کس سچویشن میں ہوں گے اور ہم کیسے ٹیکل کریں گے ان سب معاملات کو. اوپر سے یہ سو کالڈ جمہوریت ہے, اور اوپر سے سو کالڈ یہ 2 سال کے 3 سال کے عہدے ہیں, کہ جب بندے کو کوئی کام سمجھ آتا ہے کرنے کا کوشش, جب کچھ سمجھ آتی ہے کہ میں یہ کام کروں ابھی, اس وقت ریٹائرمنٹ سر پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. یہ کوئی لانگ ٹرم کا سسٹم کریں, کوئی 10-15 سال لگانے دیں, ٹیلنٹڈ پیپلز کو چوز کر کے لگائیں, اور 10-15 سال, تاکہ مہاتر محمد کی طرح اس ملک کی معیشت کو کوئی سہارا مل سکے, کوئی بندہ اس ملک کو ٹھیک بنا کے چلا جائے, تاکہ اس ملک کا فیوچر سیکیور ہو جائے. لوگ ایک سچویشن, پراپر سچویشن کی طرح اپنی زندگی بسر کرتے رہیں, پراپر فیسلٹیز ان کو ملی رہے ہیں, نظام میں زندگی چلتا رہے. یہ تو کوئی حالات نہیں ہیں جن حالات میں آج پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے. دنیا کے بگ 7 میں سے جو 7 ایٹامک ممالک ہیں, پاکستان کو چھوڑ کر باقی 6 ممالک اور ان کے حالات دیکھیں. کسی ایک ملک میں بھی یہ کرائسس ہے, بجلی کا یا گیس شارٹ فال کا یا پیٹرول شارٹیج کا یا دیگر شارٹیجز کا, کسی ایک ملک میں آپ بتائیں کوئی ہے؟ The question is کہ پاکستان کے ساتھ کیا کیا گیا. اور دوسرا کویسچن کہ فیوچر کا کیا ہوگا, پاکستان کے فیوچر کا کیا ہوگا. یا سب کچھ ہوتے ہوئے جان بوجھ کے تنگ کیا جا رہا ہے اس نیشن کو. کچھ تو گڑبڑ چل رہی ہے, کیونکہ کچھ گڑبڑ نہ چل رہی ہوتی تو پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے. اور کچھ چھوٹے لیول پہ نہیں, کسی بڑے لیول پہ گڑبڑ چل رہی ہے. دیکھیں, ایلیٹ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر ہو کیا رہا ہے سوسائٹی میں یا معاشرے میں. کیونکہ ان کو, وہ صبح آتے ہیں لگژری گاڑیوں میں, اپنے آفس اے سی والے آفسز میں بیٹھتے ہیں, ہر چیز فری ملی ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, سب جو ہے فری چل رہا ہے سب کا. ان کو کوئی پتہ نہیں ہے اے سی والے گھر سے نکل کے اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے, اے سی والے روم میں بیٹھ کے, آفس میں بیٹھ کے, اور پھر شام کو گھر چلے گئے. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, ان کو کسی بات کا نالج نہیں ہے کہ عوام پہ کیا گزر رہی ہے. ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ایک غریب آدمی جو کا صرف الیکٹریسٹی کے پنکھے پہ گزارا ہے, یا الیکٹریسٹی بند ہونے سے وہ پانی بھی اس کو میسر ہو سکتا ہے جو اس کے گھر والے کو یوز ہوتا ہے, وہ پنکھے میں, پسینے میں, اسمیل میں, ہیٹ میں جل رہا ہے, لیکن اس کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے. بزنس کا تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بزنس تو بند ہوتے ہی ہوتے ہیں, نقصان ہوتا ہے. کیا ملک کو سلو رکھا کیوں جا رہا ہے, کیا وجہ کیا ہے؟ ہر چیز کو بند کیا گیا ہے, ہر چیز کو. وہ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ملٹری کا جو ہمارے مشورے دیے گئے ہیں, پتہ نہیں کس نے دیے, لیکن وہ بکسا نہیں ہوتا, باکس جیسے, بس وہ باکس سے بنا دیا گیا ہے کہ پروٹیکشن کے لیے, اور آرمورر بنا دی گئی ہے باکس. اس باکس کو کیا کریں گے؟ 10 بندے اس میں بیٹھ کے ٹریول کر لیں گے. بھائی بنانا ہے تو کوئی زبردست سی چیز بناؤ یار, دنیا والوں کو کچھ چیز سیل کرو. امریکہ نے جنگ چھیڑ کے پوری دنیا کو اسلحہ بیچ دیا اپنا, بلکہ یوں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اسلحہ بیچنے کے لیے جنگ چھیڑی انہوں نے. ہم جو کچھ بھی ہیں, لیکن ہم اتنے گرے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم بندے مروانے کے لیے جنگ چھیڑ دیں گے. لیکن ایٹ لیسٹ ڈیفنس ہر ملک کی ضرورت ہے. آپ بنائیں تو کوئی اعلیٰ چیز بناؤ یار, کوئی کسی چیز کی جو ہے, جو انٹرنیشنل کسٹمر ہے وہ دیکھ کے کہے یار یہ مجھے 2 پیسے کتنے چاہیے, لو کیا چاہیے, کیا تم لو, ہم دیتے ہیں یہ چیز ہمیں دو. ٹینک ہو یا گن ہو, اچھے سٹینڈرڈ پہ بننی چاہیے, تاکہ آپ اس کو سیل کریں ڈالرز میں اور اپنے ملک
کی انڈسٹری کو بچائیں. انڈسٹریز کو بچانے کا میرا جو انسسٹ میں کر رہا ہوں بار بار، وہ اس لیے کہ لاکھوں لوگوں کا روزگار ایک فیکٹری کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انڈسٹری کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ بے روزگار ہو جائیں گے. پہلے ہی بے روزگاری کی یہ سچویشن ہے کہ ہم سے ان امپلائمنٹ کنٹرول ہی نہیں ہو پا رہی، نہ ہم سے کوئی پالیسیز بن پا رہی ہیں. دوسرا، یہ جو انرجی کرائسس چل رہے ہیں ہمارے ملک، بہت ہو گیا یار. ابھی 75 ایئرس ہو گئے ہیں. ابھی ان سب چیزوں کو شٹ آف ہونا چاہیے. یہ جتنے بھی ایکسپیریمنٹل جو سسٹم چل رہے ہیں، اور اس ملک کو ترقی کی راہ پہ ڈالیں تاکہ اس کا فیوچر کچھ بن سکے، بہتری آ سکے. لوگوں کی قوت خرید کیسے بڑھے گی؟ جب بزنس پیدا ہوگا. بزنس ہوگا تو لوگ جابس کریں گے، تو لوگوں کے پاس پیسے آئیں گے، تو لوگ شاپس پہ جا کے شاپنگ کریں گے. اگر وہ ان کے پاس قوت خرید ہی نہیں ہوگی تو وہ ایک جوڑے میں گزارا کرتے رہیں گے، 2 جوڑوں میں گزارا کرتے رہیں گے، 50 سال گزر جائیں گے. لیکن اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ بزنس مین کو لاس ہو رہا ہے، ملک کی اکانومی کو لاس ہو رہا ہے، ہم ترقی نہیں کر پا رہے. سوچنے کی باتیں، کامن سینس کی بات نہیں ہے، سوچنے کی باتیں ہیں، پراپر طریقے سے سوچنے کی باتیں ہیں کہ کیسے ہم، دنیا سوچتی ہے. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے ترقی ایسے نہیں کی، انہوں نے چانس دیے ہیں، اور رائٹ اور ٹیلنٹڈ پیپل انہوں نے آپ کاموں پر لگائے ہیں. آپ جو ہے وہ مثال دینے کی بات پھر آ جاتی ہے. کبھی کبھی کسی بندے کی ایک بات بھی جو ہے نا وہ بھی بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، امریکہ میں آپ چلے جائیں، آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں پڑے گی. ڈگری مینس کہ آپ کو کام کرنے کے لیے نا کہ آپ بھوکے نہیں مریں گے. جاب آپ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہیں گے وی ڈونٹ ریکوائر یور ڈگری ٹو ورک فار اس. ایلن مسک نے بھی کہا ہے کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو ریکوائر یور ڈگری ٹو ورک فار ٹیسلا. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے ملک میں یہ چیز کیوں ہے؟ ڈگریزم کے بیسس پہ، ڈگریزم کی بنیاد پہ ہم نے اپنے ملک کا پٹھا بٹھا دیا. ہم نے اپنے ملک کی سوشل لائف کو تباہ کر دیا، رشتوں کے معاملات کو تباہ کر دیا، اور ڈگریزم کے تکبر نے ہمیں جو ہے وہ ٹیلنٹڈ اور اچھے لوگوں سے محروم کر دیا. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یونیورسٹی کی تعلیم ٹھیک نہیں ہے، لیکن اپنے کلچر کے اندر رہتے ہوئے آپ یونیورسٹی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور اس اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیگر معاشرتی جو اچھی تعلیمات ہیں وہ بھی حاصل کریں، ریلیجیس تعلیم حاصل کریں، اور انٹرنیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بھی تعلیم حاصل کریں. ایٹ لیسٹ آپ کو اویئرنیس ہو، ہر تعلیم کا نالج ہو، تو آپ مور پرفیکٹلی پرفارم کر سکتے ہیں جس بھی جگہ پہ لگیں گے. اگر ایک شاپ پہ بھی کام کریں گے، اگر کسی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن میں کام کریں گے، اگر کسی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کریں گے، تو آپ کو اچھے طریقے سے پرفارم کرنے کا موقع مل جائے گا، اور آپ 50 مزید لوگوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. اپنے سے سینئرس کو، اپنے سے جونیئرس کو، سب کو گائیڈ کر سکتے ہیں. سر یہ کام اس طرح نہیں، اس طرح کر لیں، ہمارا یہ لانگ ٹرم بینیفٹ ہو جائے گا اس میں. سر یہ کام اس طرح نہیں، اس طرح کر لیں تو یہ مزید بہتر ہوگا. چھوٹوں کو سمجھا سکتے ہیں، اپنے سے نیچے کام کرنے والوں کو، کہ بچے آپ یہ کام اس طرح کر لو تو اس میں یہ اس طرح کا بینیفٹ ہے. دیگر آپ ان کو کسی بھی حوالے سے نالج دے سکتے ہیں، اور جتنا نالج ڈلیور کریں گے اتنا آپ مزید سیکھیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ میرے پاس ٹھیک ہے، جو بزنس سے ریلیٹڈ معاملہ ہو وہ میرے پاس ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی انکم کا ذریعہ ہے، لیکن جو معاشرتی اصلاح کے معاملات ہیں ٹیچنگ کے حوالے سے، وہ اپنے پاس نہیں رہنا چاہیے. وہ بچوں کو ڈلیور کریں، کام کر رہے ہیں تو لوگوں کو ڈلیور کریں. اور اگر کام مطلب ہوتا ہے نا کہ یار میرے پاس ہی سب کچھ ہو، یعنی کہ نالج بھی سب سے میرے زیادہ ہو، یہ میں کسی کو دوں نہیں، کہیں میرا نالج یہ جو ہے وہ دوسرے فائدہ نہ اٹھا لیں. یہ غلط سوچ ہوتی ہے. دوسرے مطلب سب اپنے پاکستانی ہیں یار. ان لوگوں کو اس جہالت سے نکالنا ہے، کم علمی سے نکالنا ہے. چاہے کوئی میٹرک پاس ہے، چاہے کوئی مڈل پاس ہے، پرائمری پاس ہے، یا کوئی پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہے، اگر سب کو، جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مے بی ہی ڈزنٹ نو دیٹ وٹ یو وانٹ ٹو سے ٹو ہم، تو آپ اس کو بول دیں یار سر یہ اس طرح کر لیں. بڑا ہو تو سر آپ یہ اس طرح کر لیں، یہ اس میں بینیفٹ ہے. اور اگر چھوٹا ہو تو اس کو بھی ڈلیور کر دیں، یار بیٹا یہ کام اس طرح نہیں، اس طرح کر. تو کیا ہوگا؟ لوگوں کی لائفز میں ویلیوز جب ایڈ ہونا شروع ہوں گی، لوگوں کی زندگی کی پرفیکشن کی طرف آنا شروع ہو جائے گی.
مور بیسٹ طریقے سے ہم اپنا ورک کریں گے اور ترقی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. بینگ اے نیشن تو ہمیں بہت سے کام کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اسٹرگل کی، بہت زیادہ فوکسنگ کی، اور بھی یونائٹڈ ہو کر ہم چل سکتے ہیں. تنہائی اور یہ جو تکبر ہوتا ہے کہ یار مینو کون سمجھا سکتا یا میں بہت زیادہ جانتا ہوں، اس تکبر سے بھی نکل آئے ہیں. کبھی کبھی کوئی بندہ ایسی بات کر جاتا ہے، کوئی ان پڑھ آدمی ایسی بات کر جاتا ہے جو آپ نے یونیورسٹی کی 50 سالہ تعلیم میں نہیں سیکھی ہوتی. تو کسی کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، کسی کو بھی ڈی ویلیو نہ دیں کریں کہ یار یہ ایسے ہی ہے، اس طرح ہے، کیا یہ کیا بولے گا. اور پھر اپنی ڈگری کو سامنے نہ رکھیں ہر وقت کہ یار میں بہت پڑھا لکھا ہوں، جو ہے نا مجھے کوئی کیا بتا سکتا ہے، مجھے کسی چیز کی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اتنا پیسہ تعلیم پہ خرچ کیا، تعلیم حاصل کی، اور ابھی مجھے کون سکھا سکتا ہے. نہیں، یہ نیگیٹو تھاٹس ہیں، ان سے نکلیں. ہمیں بینگ اے نیشن سوچنا ہوگا. بینگ اے نیشن اپنے پورے معاشرے کی گروتھ کرنی ہوگی، فائنینشیل گروتھ اور جی ڈی پی گروتھ، ہر چیز ان کی لائف سٹائل بہتر کرنا ہوگا، نیٹنگ کلیننگ اور بزنس پرفیکٹ کرنا ہوگا، تاکہ لوگوں کو فری نہیں رہنا چاہیے. جو مجبور ہیں، ڈسیبل ہیں، دیٹس اندر چیپٹر، لیکن جو کام کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ ان کو بیچاروں کو، صحت مند لوگوں کو وہ اویلیبل ہونی چاہیے سب فیسلٹیز اس ملک میں. اور یہ کیسے ہوں گی کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے، ہم ایک دوسرے کو کوئی راستہ دکھائیں گے، کوئی مدد کریں گے. اور بزنس، میں دوبارہ انسسٹ کر رہا ہوں کہ بزنس، ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بزنس پرفیکٹ ہونے چاہیے، تب یہ ملک تھوڑا سا اسٹیبلٹی کی طرف آئے گا. اس ملک میں ان امپلائمنٹ ختم ہوگی، غربت کا لیول ریڈیوس ہوگا، اور لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوگا، تو بزنس بیسٹ چلیں گے. ایک بات یہ بھی ہے. تو یہ سب باتیں مینج کیسے کرنی ہیں، یہ ٹیلنٹڈ پیپل کو رائٹ پوسٹ پہ لگایا جائے گا تو یہ سب مینج کر سکیں گے. ادروائز جیسے 75 سال میں اس ملک کی ایلیٹ چلتی آ رہی ہے کہ شو آف بہت زیادہ ہے، لیکن کارکردگی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے.